السلام علیکم، میرا نام ہے ایلن کیزلر۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ تو ہم پھر شروع کریں گے، گہرا سانس لیں گے۔ سانس اندر لیتے ہوئے میں 8 بار اللہ بولوں گا انگلیوں پر گن کر، اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے 16 بار اللہ بولوں گا۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے، پھر آگے بات کریں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سب لوگ، تقریباً سب لوگ، ہر ایک چیز بڑی جلدی سے کرنا چاہتے ہیں، زیادہ جلدی سے۔ کم سے کم یہاں امریکہ میں سب لوگ اور زیادہ جلدی سے کرو۔ تو میں سوچ رہا ہوں صبر، پیشنس۔ ہر ایک چیز کو جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ٹھیک ٹائم پہ سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں یاد کرنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دل کے اندر بھی بیٹھا ہے، ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے اندر بھی ہے۔ اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ہی ہمارے سب سے اچھا دوست ہے اور سبھی طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا فرض صرف یہ ہے پاک بننا، صاف دل بننا۔ ہماری صفائی کے لیے اللہ کا نام لینا بہت اچھا طریقہ ہے، اور دل کی صفائی جب ہوتی ہے تو پھر ہم سن سکیں گے جب اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کچھ بتا رہا ہے دل میں۔ تو اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز سے اس دنیا میں، پریشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہمیں یاد کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دل میں بیٹھا ہے، ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، اور پوری طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے اور ایک دم بھی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہتا ہے۔ تو بس ہمیں خوش ہونے چاہیے، خوش رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں، نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کوشش میرے نزدیک، میرے تجربہ میں، یہ کوشش کرنے کے لیے سب سے پہلے صبر اور
آرام سے بیٹھنا، گہرا سانس لینا، اللہ کا نام لینا، پھر سننا، دل میں سننا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہدایت دے رہا ہے. تو میں بس یہی سوچ رہا تھا، ابھی سوچا یہی بات میں کروں گا، کیونکہ سب اس دنیا میں دیکھتا ہوں سب چاہتے ہیں جلدی 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 یہ کرنا وہ کرنا، یہ ہونا چاہیے. سب کچھ ہو جائے گا، فکر نہیں کرو. جو ہمارے فائدے کے لیے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور وہ کرے گا ٹھیک ٹائم پہ. اچھا، ہم دیکھیں گے کسی کے کوئی کامنٹس ہے یا سوال ہے، کوئی ضروری ہے ہم پڑھیں گے. محمد علی ازلان، wish I could meditate with you sir. We are meditating together. آپ جہاں بھی بیٹھے ہو کوئی فرق نہیں، ہم سب ساتھ میں ہیں. اور یہ اس ٹیکنالوجی کے انٹرنیٹ کی ایک فائدہ ہے کہ میں امریکہ میں، آپ اگر پاکستان میں جہاں بھی ہیں ہم ساتھ میں ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ٹیکنالوجی ہمیں یہ یاد دلواتے، نہیں تو حقیقت میں ہم سب ساتھ میں ہیں. ہمیشہ جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو وی آر میڈیٹیٹنگ with each other now. اللہ 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 اللہ. I am unfortunately in the office. اچھا، دفتر میں آپ بھی میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. اچھا، صافی کا سوال ہے، سر کلوننگ کے بارے میں کچھ معلومات دے سکتے ہیں؟ کلوننگ تو ہو رہا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. جانوروں کو کلوننگ یہ تو کیے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انسان کے کلوننگ نہیں کیا گیا ہے، لیکن انسان کے کلوننگ بھی کیا گیا ہے. آپ کلوننگ کا سرچ کریں انٹرنیٹ پہ، آپ کو ملے گا کہ وہ ایک دمبے کا یا شیپ کے کلوننگ کیا گیا تھا کافی سال پہلے. تو شاید یہ نہیں ملے گا پہلے، لیکن زیادہ سرچنگ کرتے ہیں اگر ہیومن کلوننگ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. اچھا، حسن محمد، سر یو always sit under trees same place. ہمیشہ نہیں، کبھی میں ایک بار دوسرے جگہ میں گیا تھا اور پھر میں زیادہ جوش میں آیا تھا، زیادہ زور سے بات کرنے لگا، پھر میری بیگم نے بلایا، دیکھا ہمارے پڑوسی کو آپ تکلیف دیں گے صبح اتنے زور سے بات کرے. تو پھر میں اس کو جگہ کو چھوڑ کر یہاں واپس آیا ہوں. کہیں بھی کوئی فرق نہیں، لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دینا یہ ایک بہت ضروری اصول ہے، دوسرے کا دل نہیں دکھانا. اچھا، اور کوئی سوال؟ محمد شمسی تبریز صاحب، السلام علیکم سر، پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں کی جو ابھی کی قوم ہے وہ جب تک کہ کمپلیٹلی ختم نہ ہو جائے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ تو ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ٹائم میں. ہر ایک حکومت ختم ہو جاتی ہے، ایک سال میں یا ایک دن میں یا 1000 سال میں. کوئی حکومت اس دنیا میں ہمیشہ تک نہیں رہتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گا اور خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو فکر نہیں کرو. حامد محمد صاحب، سر موبائل فون کس ملک نے ایجاد کی ہے؟ موبائل فون کی ٹیکنالوجی دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملا تھا. نبیہ رسول، اللہ bless you, first time I am seeing this video. Thank you very much. Allah bless you too. محمد شمسی تبریز، پھر سر پاکستان کی سپریم کورٹ پہ بہت پریشر ہے، شیطانی حکومت کا جو
وہ انتصاب نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس دنیا میں بہت ہی پریشر ڈالا جاتا ہے. اگر کوئی سپریم کورٹ یا کوئی بھی شخص اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور جو غلط چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھپانے کی کوشش وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے ہیں جب حقیقت نکلتی ہے، اور وہ بہت ہی پریشر ڈال سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے بہت پیسہ ہے اور طاقت کافی ہے. لیکن فکر نہیں کرو، ٹھیک ٹائم میں سب کچھ حقیقت نکل جائے گی، سچ سب سمجھیں گے. ابھی بھی لوگ سمجھ رہے ہیں، زیادہ تر سب لوگ تو سمجھ چکے ہیں. تو سپریم کورٹ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ حقیقت کیا ہے. اچھا، جنید اکبر سندھو. Sorry for being out of topic, sir. I'm a lawyer and want to come to United States. Is there any lawyer friend there in your circle who can guide me how to come there and practice law? Um, I really don't know about this myself. I don't know any lawyer that might want to do this. I will ask one or two lawyers that I know if they're interested in helping you, but this is not really my business. میں سب لوگوں کو بتاتا امریکہ مت آنا، یہاں تم پیسہ زیادہ کماؤ گے لیکن تم کو بہت تکلیف ہو جائے گا. تمہارے بچوں کو، خاص کر اگر آپ کے بچے ہیں، ان کو بہت خطرہ ہے امریکہ میں رہنے کا. امریکہ دوزخ ہے حقیقت میں میرے نزدیک. بہتر ہے جہاں بھی آپ ہیں وہیں رہیں اور اللہ کا نام لیتے رہو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. خاص کر اگر آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان میں رہنے میں بہت ہی فائدہ ہے کیونکہ وہاں آپ امن اور انصاف، سچائی، پاکیزگی قائم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، اور یہی ہو جائے گا انشاءاللہ. پاکستان پاکوں کا ستان ہے اور پاکیزگی پاکستان میں قائم ہو رہی ہے ابھی بھی، فکر نہیں کرو. اور پھر جب پاکستانی لوگ پاک بن جاتے ہیں، صاف دل بن جاتے ہیں، تو اتحاد اور امن، انصاف اور سچائی، محبت، دوسروں کی خدمت، یہ سب کچھ قائم ہو جائیں گے پاکستان میں. پھر پاکستان سے یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. یہ میرا خیال ہے. تو بہتر ہے امریکہ نہیں آنا. ہاں، اگر آپ پیسہ زیادہ کمانا چاہتے ہیں کوشش کرو، لیکن پیسہ کمانے میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنے پاک بننے میں. بہتر ہے پاکستان میں رہنا، میری رائے. مالک عمران علی. پلیز کال. میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہوں. آگے عثمان. How can we make our heart قلب سلیم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ lives in a قلب سلیم. بس اللہ کا نام لیتے رہو، صبر کرو، عاجزی، ہیوملٹی، دوسروں کی خدمت، مطلب جو کچھ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنی ہی زندگی میں اور اپنی تعلیمات میں، وہی آپ کریں. یہ نہیں جو آج کل لوگ بتاتے ہیں. افسوس کی بات ہے جو اصلی اسلام ہے کافی لوگ بھول چکے ہیں. لوگ سوچتے ہیں اسلام کا مطلب ہے تبلیغ کرنا، دوسروں کو دبانا کہ تم بھی مسلمان بنو. نہیں، اسلام کا مطلب ہے سلامتی، امن، محبت، انصاف. اگر ہم خود یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر یہی تبلیغ ہے سب سے بڑی. پریسپٹ اینڈ ایگزامپل. ایگزامپل از مور پاورفل دین پریسپٹ. جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا تبلیغ ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں اس میں کم فائدہ ہے. تو اسلام کا مطلب ایسے تبلیغ ہے، خود پاک بننا، صبر کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا. اور یہ جب پاکستان میں قائم ہو جاتا ہے، قائم ہو رہا ہے، جب یہ قائم ہو جاتا ہے پاکستان میں تو پھر
پوری دنیا حیران ہو جائے گی کہ پاکستان کیا چیز ہے اور ہم بھی پاکستانی بننا چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاکستان جائیں گے، ہم بھی پاکستانیوں سے سیکھیں گے کیسے یہ امن قائم ہو سکتے ہمارے ملک میں بھی، ہمارے ملک کو بھی ہمیں پاکستان بنانا چاہیے، ایسے لوگ سوچیں گے تو ہاں، میک آر ہارٹ سلیم، بالکل صحیح. تو بس اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، صاف دل سے اپنے خود غرضی کو چھوڑ دیں، دوسرے کی خدمت کریں. کوئی نئی بات نہیں ہے، سب بڑے صوفیوں نے یہی بات بتائی ہے. ٹھیک ہے نبی ہے رسول. One thing I am wondering, you are kind-hearted and you reflect positively. I will add Pakistan I will succeed. We just need to be brave and optimistic individually. بہت اچھی ہے یہ bravery valor یہ بھی بہت ضروری ہے. Yes, we must be brave. Thank you very much. And optimistic. ہاں ڈرنا نہیں چاہیے کسی چیز سے. اللہ مالک ہے، اللہ حفاظت کرے گا ہمارے. تو be brave. Thank you very much. Yes. پاک قوم، محمد شمسی تبریز کہہ رہے ہیں پاک قوم جو ابھی کی ہے وہ بالکل احمق ہے. I think 80% لوگ. آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی فکر نہیں کرو 80% یا جتنے پرسنٹ ہے، بس تم خود پاک بنو، تم خود صبر کرو، دوسروں کا فکر نہیں کرو. اچھا عمیر منظور دلن سر، آپ حج عمرہ پر کب آ رہے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، بے بیشک آنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کب ہو جائے گا انشاءاللہ، شاید اسی سال میں بھی ہوگا، معلوم نہیں. میں نے کوشش کی ہے عمرہ میں جانے کا، تو جب میں نے کوشش کی تھی مجھے بتایا گیا تھا ویزا آپ کو ابھی نہیں ملے گا، حج کے بعد پھر کوشش کرو. تو ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن کسی نے بتایا ہم عمرہ کے لیے آپ کو پیسہ دیں گے، تو اس لیے میں نے کوشش کی تھی، لیکن پھر ویزا کا پرابلم ہوا اب تھی، تو کچھ مہینے کے بعد شاید پھر دوبارہ کوشش کروں گا. حمید مومان صاحب سر، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں تو کتنا پیسہ اس میں میں نے ابھی بات کی تھی امریکہ مت آؤ، امریکہ دوزخ ہے. یہاں چھوٹے گاؤں میں ہے تھوڑا سا امن، نہیں تو امریکہ کے شہروں میں جہاں سب سے زیادہ سب لوگ رہتے ہیں اور جو پیسہ کمانے چاہتے ہیں وہ تو شہر میں رہیں گے، اس میں کوئی امن نہیں. بہت بڑی پریشانی ہے امریکہ کے شہروں کے اندر، پاکستان کے شہروں کے اندر سے بھی زیادہ لوگ پریشان ہیں. تو بہتر ہے جہاں بھی آپ ہیں وہیں رہو، امریکہ آنے کے خیال چھوڑو، اس میں فائدہ نہیں ہے آپ کا. محمد ہاں پیسہ کمانے میں شاید فائدہ نہیں، تو فائدہ نہیں ہے امریکہ آنے میں. محمد شمس تبریز پاک آرمی کو چاہیے انٹروین کرنا چاہیے، اینڈ جنہیں بھی چور لٹیرے قاتل ہیں سب کو پکڑ کر تنگ دینے چاہیے. ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ جو چور ابھی لوٹ رہے ہیں سب کو، ان کو رکنا چاہیے. تو ہو جائے گا، ٹھیک ٹائم پہ ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، سب کچھ اللہ کی ہاتھ میں ہے اور سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. پاکستان میں انصاف، سچائی، سب کچھ قائم ہو جائیں گے، محبت. اور کیا کب ہو جائے گا؟ جب پاکستانی لوگ پاک بن جاتے ہیں، صاف دل بن جاتے ہیں، اور وہ ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ولید احمد خان صاحب sir, I think we should just stop being pessimistic like the guy above who said کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس طرح کے لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہم میں سے ہر کوئی بہت کچھ کر سکتا ہے ملک اور مذہب کے لیے. Abusing yourself and your country won't do us any good. ٹھیک ہے، آپ نے اچھی بات بتائی ہے ولید احمد خان صاحب. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں پاکستان میں
کیونکہ یہ صاف لکھا ہے پاکستان کو کیا ہونا ہے. پاکستان میں نے بارمبار صوفی برکت علی صاحب کی بات بھی بتائی ہے، اور دوسرے کافی لوگ ہیں، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا. یہ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں عرب ہوں لیکن عربستان مجھ میں نہیں ہے. میں پاکستان میں نہیں ہوں لیکن پاکستان مجھ میں ہے، میرے دل میں ہے. لفظ پاکستان انہوں نے استعمال نہیں کیا، لفظ ہند. ہند مطلب سندھو یا انڈس ریور کے کنارے پر جو جگہ ہیں، سندھ، ہند. انڈس ریور مطلب پاکستان، انڈس ریور کے کنارے پہ پاکستان ہے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں ہند کا نہیں ہوں بلکہ ہند میرے دل میں ہے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میرے دل میں ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ پاکستان کو یاد کرتا ہے. تو اس کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان ایک خاص جگہ ہے جہاں اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا. تو فکر نہیں کرو، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. یہ پاکستان کے بننے کا مقصد یہی تھا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا تھا لنڈن میں، 1934 کی بات ہے، میں بارمبار یہ بتا رہا ہوں، انہوں نے حکم دیا یا درخواست کی تھی قائد اعظم سے کہ آپ واپس انڈیا جاؤ، لنڈن میں تھے، اور مسلمانوں کے لیڈر بنو پاکستان بنانے کے لیے. تو پاکستان یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنا ہے. تو جن وجہ سے یا جن کے لیے، جن کام کرنے کے لیے پاکستان کو بنا دیا گیا تھا، وہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی شک نہیں ہے. تو تھوڑا ٹائم اور لگے گا، زیادہ ٹائم نہیں، فکر نہیں کرو. Thank you very much. We should stop being pessimistic. We should know the truth. Optimistic, yes, about Pakistan. ہاں، جیسے صوفی برکت علی صاحب نے بتایا تھا کہ پوری دنیا، یونائٹڈ نیشنز، پاکستان سے ہی ہدایت لیں گے. سر جی میں سعودی عرب میں ہوں، یہ جگہ بہت ڈیزرٹ ہوتا ہے. ہاں Nabi Rasul, a week back I came from Umrah. This is the second time I went. I realized now more value of life. Allah is very Kareem, very generous. Thanks for sharing such information, such a motivation person. Shukriya. Allah is very Kareem, yes. Bismillah Rahman Rahim. He is very merciful, and He will help us all. We just have to keep going positively and be brave. بہت اچھی بات آپ نے بتایا، be brave, yes. محمد شمسی تبریز صاحب، پھر آپ کو کیا لگتا پاک اینڈ چائنا دونوں مل کے انڈیا پہ پہلے اٹیک کریں گے کہ یا انڈیا اور امریکہ دونوں مل کر پاک اینڈ چائنا پہ اٹیک کریں گے؟ آپ بتائیں. نہیں، یہ میرے خیال میں یہ اٹیک ایسا نہیں ہو جائے گا. دونوں سمجھیں گے کہ اٹیک کرنے میں زیادہ خطرہ ہے، ایسا اٹیک نہیں جیسے شاید آپ سوچ رہے ہیں. ابھی تو اٹیک تو ہو رہا ہے، ابھی ہی انڈیا اور امریکہ، مطلب را اور سی آئی اے اسرائیل کے موساد کے ساتھ مل کر وہ پاکستان پہ حملہ کرتے رہ رہے ہیں. ایسے اوپن وار نہیں، کولڈ وار ہے، یا فورتھ جنریشن وار، پروپیگنڈا وار، جاسوسی کا وار، وہ تو ابھی چالو ہے. لیکن پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتے ہیں. اتنے کوشش کیا جا رہا ہے، بلوچستان کو کاٹنا، سندھ کو کاٹنا، خیبر پختونخوا کو کاٹنا. وہ کوشش کر رہے ہیں، یہ جنگ چالو ہے ابھی، لیکن ایسے کھلا حملہ میرے خیال میں نہیں ہو جائے گا. تلوار زبان کا ایسے جنگ ہو جائے گا، اور اس جنگ میں پاکستان کامیاب ہو جائے گا. میرے کوئی شک نہیں ہے. پاکستان اور خالصتان سے یہ شروع ہو جائے گا پاکیزگی کا جنگ. دوسروں کو حقیقت بتانا، ہاں، یہ سب جو غلط پروپیگنڈا ہے میس میڈیا کا، اس کو دور کرنے کا یہ جنگ ہے. محمد شمسی طبیر آگے اور پوچھ رہے ہیں، اگر انڈیا پاک پہ اٹیک کرتا ہے تو آپ
کو کیا لگتا کہ ہے کہ امریکہ اینڈ اسرائیل سپورٹ کرے گا؟ ابھی تو چالو ہے یہ اٹیک. میں نے ابھی اس کا جواب دے دیا. سائمہ عزیز مرزا، اچھا آسٹریلیا میں ہے پھر بھی رات کو وہاں سن رہی ہے. Yesterday I was feeling a lot of pain in my legs and read name of Prophet Muhammad, peace be upon him. My pain literally went away. The name of these spiritual people so powerful, it's unbelievable. واہ واہ، صحیح بات ہے. بسم اللہ. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرتے ہیں تو سب پرابلم ختم ہو جائے. میں نے بار محسوس کی، صرف اس لیے میں روزانہ پڑھتا ہوں درود شریف ابراہیمی، کیونکہ جب میں یہ پڑھتا ہوں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی محسوس ہوتی ہے. پھر سب پریشانیاں یا سب اگر کنفیوژن ہے، اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے یا تو وہ سب ختم ہو جاتے ہیں صرف اس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے سے، ان کو یاد کرنے سے ہی، ان کا نام لینے سے ہی. ہاں، پاؤں میں جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. شکریہ، بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اچھا، اور عمران مان، وی آر بریو. تھینک یو ویری مچ. بی بریو، ڈو ناٹ فیئر. حامد محمد، سر میرے فیوریٹ لینگویج انگلش ہے، آپ زیادہ باتیں انگلش میں کرو پلیز. میرا فیوریٹ لینگویج اردو ہے تو میں تو زیادہ اردو میں بات کروں. آپ دوسروں سے انگریزی میں بات کرو. نو، آئی کین اسپیک ان انگلش سم ٹائمز اف یو لائک، نو پرابلم. جب لوگ انگریزی میں کچھ لکھتے ہیں میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، شاید تھوڑا انگریزی جواب بھی دوں گا پھر اگر آپ خوش ہو جائیں گے اس سے. اچھا جی، کیا حال ہے آپ کے معظم اور گریس؟ اچھا، گریس سے میں وہ آپ کا نام جو گریک میں لکھا ہے اس کو نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اچھا، حمید محمد، عمران کیسے آدمی ہے تیرے خیال میں؟ میرے خیال میں وہ دوسرے جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان سے زیادہ اچھا ہے، لیکن میں بار بتاتا ہوں کہ جب تک یہ سیاسی پارٹی کے سسٹم چلتا ہے تو کوئی شخص پاکستان کے لیے زیادہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ سیاسی پارٹی کا جو سسٹم ہے یہ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا. کیونکہ جو شیطانی لوگ ایک پارٹی کو اپنے قبضے میں لاتے ہیں وہ دوسری پارٹی کو بھی اور سب کو رشوت کھلاتا ہے، سب کو دھمکی دیتا ہے. تو بہت مشکل ہے سیاسی پارٹی کے سسٹم سے کامیاب ہونے. پاکستان کی کامیابی کے لیے خلافت راشدہ کی ضرورت ہے، جس میں کوئی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوں گے. اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بار بتایا، مدینہ منورہ میں انہوں نے کوئی سیاسی پارٹی کا سسٹم قائم نہیں کیا تھا. تو پاکستان مدینہ ثانی میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ وجود میں رہتا ہے تو خلافت راشدہ اور صحیح صاف حکومت قائم نہیں ہو سکے گی. تو شاید عمران خان بھی اگر یہی بات کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ پولیٹیکل سسٹم، پارٹی سسٹم سے ہم کو فائدہ نہیں ملے گا، تو پھر وہ کچھ کر سکے گا پاکستان کے لیے. جب تک وہ پولیٹیکل سسٹم سے کوشش کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے میرے نزدیک. میں غلط ہو سکتا لیکن میرے نزدیک ایسے ہے. اچھا، سخاوت مالک، سر فال آف ڈھاکہ کا کون ذمہ دار ہے؟ پلیز ڈیٹیل سے بتائے پلیز. یہ سب کو معلوم ہے، آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ تو انڈیا نے مکتی باہینی نام نہاد بنگلہ لوگوں کا، یہ تو انڈیا کے فوج بھی اس میں تھا. انڈیا نے ان سب کو سکھوا دیا کیا کرنا ہے، ان کو پیسہ دیا، ان کو آرمز بھی دیا. تو یہ سب انڈیا کی ذمہ داری ہے. اور بہت پروپیگنڈا بھی. اس جنگ میں بھی وہ کامیاب ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا. بہت پوری دنیا میں پبلسٹی کی تھی کہ بے شک پاکستانیوں نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں، پاکستانی آرمی میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی لیکن بہت کم. پاکستانی آرمی کے کافی ڈسپلن ہے. جو جھوٹی باتیں انڈیا نے پھیلائی اور زائنسٹ نے
پوری دنیا میں بتائے کہ پاکستانی لوگوں نے یہ کیا وہ کیا، تو حقیقت میں یہ مکتی باہنی اور انڈیا کے لوگوں نے را نے یہ سب کروا دیا، اور غلط پروپیگنڈا. تو یہ غلط پروپیگنڈا مطلب زبان کا تلوار، اسی سے وہ زیادہ کامیاب ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے حملہ کیا تھا. تو یہ سب اس کی ذمہ داری حقیقت میں انڈیا کی ہے، اور پاکستانیوں نے سمجھا نہیں کہ یہ جنگ کیسے کیا جا رہا ہے غلط جھوٹے پروپیگنڈا سے. تو ابھی اگر پاکستان کامیاب ہو جائے گا تو سب سے ضروری چیز ہے حقیقت بتانا، اور اس غلط پروپیگنڈا کے خلاف صحیح کھلا بات بتانا ہے لوگوں کو. اچھا، احد مشتاق سر، آپ کرکٹ دیکھتے ہیں؟ زیادہ نہیں، بہت کم. اس میں ٹائم خراب ہو جاتا ہے. کبھی میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا، لیکن زیادہ نہیں. کبھی میں نے کوئی پورا میچ نہیں دیکھا ہے. اور یہاں بھی بیس بال، فٹ بال، باسکٹ بال، جو کچھ یہاں بھی اسپورٹس ہے، میں ان کو نہیں دیکھتا. ہاں، جب میرا بیٹا ہائی اسکول یہاں اسپارٹو ہائی اسکول میں وہ تھا، وہ فٹ بال میں کھیلتا تھا، باسکٹ بال میں، تو ان گیم کو میں دیکھتا تھا. لیکن جب وہ چلا گیا پھر میں ان کو نہیں دیکھتا ہوں. خاص کر جو ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، وہ صرف انسان کو ان میں پھنسانا ہے، تاکہ لوگوں کو ٹائم بھی نہیں ملے گا کہ وہ حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم کریں. لوگوں کو اتنا پریشان کرا دیتے ہیں یہ شیطانی لوگ کہ پورے دن محنت کرنا پڑتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، تاکہ وہ اپنے خاندان کو کھلا سکے یا اپنے آپ کو. اور جب تھک جاتا ہے کام کرنے سے، جب چھٹی ہوتی ہے، تو پھر ٹی وی پہ کرکٹ یا باسکٹ بال یا فٹ بال، تاکہ لوگ ٹائم لیں گے ہی نہیں ان باتوں کو سیکھنے کا جو ہم ابھی بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں. تو معاف کریں مجھے، میں کرکٹ نہیں دیکھتا ہوں. اچھا، عمران مان، میں ان کو بہت دیر سے سن رہا ہوں، یہ بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. شکریہ عمران مان صاحب. محمد شمس تبریز، پھر سر ٹائم ٹریول کیا ہے اور آپ انہیں ڈیفائن کریں. ٹائم ٹریول کا مطلب ہے ایک وقت سے دوسرے وقت میں جانا. جیسے ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں جاتے ہیں، ہم ایک وقت سے دوسرے وقت میں جا سکتے ہیں. اس کے میں نے کچھ دن پہلے اینڈی بشیاگو کے بارے میں نے پوسٹ کیا تھا، ٹائم ٹریول. تو آپ ریسرچ کریں اس کے بارے میں. اینڈرو بشیاگو، یا اس پوسٹ کو آپ دیکھیں، اینڈرو بشیاگو ٹائم ٹریول، اس سے آپ کو اور معلوم ہو جائے گا اس کے بارے میں. ڈیفینیشن کا مطلب صرف یہ ہے ایک وقت سے دوسرے وقت میں جانا. یہ ممکن ہے، بلکہ یہ لوگ کر رہے ہیں کافی سال سے. امریکہ کے سی آئی اے کے پروگرام 1970s سے ہی اینڈرو بشیاگو کے وہ فوٹو میں نے پوسٹ کیا تھا، جب وہ 1900، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، شاید 72 یا 75 سے وہ 1863 میں گیا تھا، اور دوسرے وقتوں میں بھی گیا تھا. وہ سب سے پہلے امریکن بچہ تھا. اس وقت وہ پتہ نہیں 10-12 سال کا تھا. بچوں کو زیادہ آسانی، یہ سی آئی اے کو پتہ چل گیا کہ بچے زیادہ آسانی سے ٹائم ٹریول کر سکتے بڑوں سے. تو اور وہ سب سے پہلے بچہ تھا امریکن جس نے ٹائم ٹریول کیا تھا. تو بس ایک وقت سے دوسرے وقت میں جانا اتنا مشکل نہیں ہے جب ٹیکنالوجی لوگ سیکھتے ہیں. اس میں خطرہ ہے بے شک، لیکن وہ تو کافی پریکٹس کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد وہ ابھی کرتے ہیں. اچھا، سائمہ عزیز مرزا، I can read name in Greek. It was Paraseno Agori. Okay. میں اب گریک نہیں پڑھ سکتا ہوں. اچھا، حمید محمان سر، میں ادھر مدینہ میں رہتا ہوں، میرا 2 سال گزر گیا. واہ واہ، کتنا اچھا جگہ. میں بھی مدینہ منورہ میں جانا چاہتا ہوں. سب سے اچھا جگہ ہے. ڈیزرٹ ہوتے ہوئے بھی وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں رہنے کی وجہ سے بہت ہی پاک اور فائدہ مند ہے. آپ رہنا، وہاں ہی رہنا. آپ کی بڑی اچھی قسمت ہے، 2 سال سے آپ وہاں رہ رہے ہیں. اچھا، محمد اصغر، ایوری تھنگ از کنٹرولڈ بائی دی 7 sisters. اچھا،
مجھے معلوم نہیں آپ کون سے 7 سسٹرز کے بارے میں، پلیڈیز 7 سسٹرز کہتے ہیں یا کیا، لیکن ایوری تھنگ از کنٹرولڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ، 7 سسٹرز نہیں۔ محمد شمس تبریز، مڈل ایسٹ اور تباہ اور برباد ہوگا یا پھر اب نہیں ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی وہ تو کوشش جاری ہے اس کو اور بھی برباد کرنا، کیا ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں، لیکن آخر میں امن قائم ہو جائے گا مڈ ایسٹ میں، پوری دنیا میں، لیکن پاکستان کو یہ کرنا ہوگا، پاکستان میں یہ امن پہلے قائم ہو جائے گا، اور پاکستانی آرمی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اچھا، ثناء اللہ احمد، سر نواز شریف کی نااہلی کے لیے دعا کریں، نااہلی کے لیے، اور استعفی پر مجبور ہونے کے لیے دعا کریں۔ بس ہم یہ دعا کرتے رہتا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو چاہتا ہے وہ ہو جائے، ہم کو معلوم نہیں کون سی چیز میں فائدہ۔ میں ایک مثال دوں گا، عجیب آپ کو لگے گا۔ جب صدر بش، جارج ڈبلیو بش جونیئر، چھوٹا بش، جب اس کی الیکشن ہو رہی تھی چناؤ میں، تو امریکہ میں جو نیٹو امریکنس ہیں، امریکہ میں کو مطلب انگریزوں کے آنے سے پہلے جو امریکن وہ روحانی لوگ ہیں، تو ان کے چیفز، ان کے لیڈرز نے کہا بہت اچھا ہے اگر بش صدر بن جائے گا۔ تو میں حیران ہو گیا تھا، یہ کیسے ہے، یہ ایک بہت شیطانی آدمی ہے، تو تم یہ لوگ کیوں چاہتے ہیں ایسے؟ تو یہ پتہ چل گیا، ان لوگوں نے بتایا اگر وہ صدر بنتا ہے تو حقیقت نکلے گی، اور یہ ہوا تھا، وہ صدر بن گیا تھا، اس نے ہی، اس کی حکومت نے، اس کی خفیہ حکومت، خاص کر اس کے نائب صدر چینی، ڈک چینی نے یہ 9/11 کروا دیا، اور پھر لوگوں کو پتہ چل گیا حقیقت میں یہ ہماری حکومت کیا چیز ہے، کتنی شیطانی ہے کہ ان لوگوں نے خود یہ 9/11 کروا دیا۔ تو مطلب ہے اگر ہم نے کوشش کی تھی، اور اگر ہم نے دعا کی تھی کہ جارج بش صدر نہ بن جائے، چھوٹا جارج بش، تو پھر یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے میں بہت ہوشیار رہتا ہوں کوئی دعا کرنے کا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ اچھا معلوم ہے کیا ہونا چاہیے ہمارے فائدے کے لیے، شاید ایسا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کس چیز میں فائدہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میں سب کو بتاتا ہوں امریکہ آنے کی کوشش مت کرو، تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا فائدہ ہے اس میں یا نہیں، ہو سکتا ہے خطرہ ہوگا اس میں۔ تو ہمیں کسی چیز کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں، عام طور پر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے، یہ میں دعا کرتا رہتا ہوں، اور جو وہ چاہتا ہے میرے لیے میں وہ کروں، یہ نہیں کہ یہ ہو جائے، میں پاکستان جاؤں یا امریکہ میں رہوں یا یہ یا وہ، جو تو چاہتا ہے وہ ہی ہو جائے بس۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں ابھی پاکستان آؤں، تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہوں، بھی میری خواہش یہی ہے، میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، تو اگر وہ چاہتا ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں ابھی پاکستان آؤں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا وہاں پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے۔ تو پاکستان میں حکومت میں یہ یا وہ کیا ہو جائے گا، اس کے لیے میں کوئی دعا نہیں، صرف یہ دعا میں کرتا ہوں ہاں کہ پاکستان میں خلافت راشدہ قائم ہو جائے، کیونکہ میرے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، لیکن کیسے ہو جائے گا، کب ہو جائے گا، اور آج کل کن چیزوں کو ہونی چاہیے تاکہ وہ ہو جائے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے جیسے نواز شریف کو یہ یا وہ ہونے سے شاید خلافت راشدہ زیادہ جلدی ہو جائے گا۔ تو اچھا، حمید موہن سر آپ پٹھان پشتون لوگ جانتے ہیں؟ ہاں، پٹھان پختون لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت بریوری کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، بہت بہادر ہیں، اور پاکستان کی حفاظت میں پختون لوگوں کی بڑی چیز ہے، بڑے رول ہے پاکستان میں۔ ہمیشہ یہ کہتا ہوں
پاکستان کی بہت اچھی قسمت ہے کہ یہ پختون لوگ پاکستان میں ہیں. خیبر پختونخوا پاکستان کے حصہ ہے، اور اگر افغانستان کے حصہ صرف ہوتا تھا تو پھر پاکستان میں کو نقصان زیادہ ہوتا. کی پی کے پاکستان میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ مل رہا ہے ابھی بھی، اور مل چکا ہے اور بھی ملے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے. اچھا، عمر سعید خان، ایلن سر آج کل کہاں ہو؟ میں ابھی امریکہ میں ہوں، ایسپرٹو کیلیفورنیا میں ہوں. چھوٹا سا گاؤں، یہ میرا گھر ہے یہاں. ثناء اللہ احمد، سر ہتھیاروں کے ساتھ آپ کو شوق ہے، اور کون سا ہتھیار آپ کا فیورٹ ہے؟ نہیں، میری کمزوری ہے شاید. لیکن میں ہتھیاروں کو استعمال نہیں کرتا ہوں کبھی. میں ایک بار میرے والد صاحب نے مجھے ایک بی بی گن لایا تھا بچپن میں، تو میں نے ایک بار اس کو استعمال کیا تھا اور ایک چڑیا کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. مجھے یہ میری کمزوری ہے. شاید میں ہتھیاروں کو شوق نہیں رکھتا. میرے لیے، دوسروں کے لیے اچھا ہے اگر وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی ضرورت بھی ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے جو بہادر ہیں، طاقتور ہے، جو بندوق کو چلا سکتے ہیں. لیکن میں اس قسم کے آدمی نہیں ہوں، مجھے معاف کرنا. شاید کبھی استعمال کرنا پڑے گا لیکن ابھی تک نہیں کیا. سید مدثر حسین، ڈو یو نو اباؤٹ ڈاکٹر طاہر القادری؟ آئی سجیسٹ یو لسن ٹو ہم. ہاں، میں نے سنا، زیادہ نہیں لیکن میں نے ان کے کچھ ویڈیوز کو سنا ہے، دیکھا ہے. اچھا لگتا ہے مجھے، جتنا میں نے تھوڑا اس کے بارے میں سیکھ لیا اچھا لگتا ہے. محمد اسکر، ورلڈ monarchies and system is made and controlled by the oil giants. ہاں بالکل صحیح ہے، آئل جائنٹس ہے. ایلومیناٹی ان کو کہا جاتا ہے، ایک شیطانی سیکرٹ سوسائٹی ہے جو جن میں آئل جائنٹس بھی موجود ہیں، اور ان کے پیچھے اور بھی ہیں، اور آخر میں ان کے پیچھے شیطانی دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں، ریپٹیلینس. تو یہ بہت بڑا سازش ہے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کون حقیقت میں کیسے کنٹرول کر رہی ہے. ان کا پلاننگ ہے لیکن وہ فیل ہو رہا ہے. اس میں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقت میں جب یہ حملہ ہوتا ہے عراق پر، یہ صدام حسین کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں، کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے. جھوٹ بولتے، امریکہ نے اتنا جھوٹ پھیلائی، یو این میں بھی جھوٹ بولتے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ. تو ابھی وہ سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ صرف جھوٹی باتیں تھیں، صرف عراق پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، عراق کے آئل کے وجہ سے یا دوسرے وجہ تھے. تو افسوس کی بات ہے کہ لوگ اب تک پوری اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن خوشی کی بات ہے کہ زیادہ لوگ سمجھ رہے ہیں، روزانہ زیادہ لوگ سمجھ رہے ہیں ان سب باتوں کو. اور جتنا زیادہ لوگ سمجھتے ہیں اتنا زیادہ ہی ہے، کیونکہ انسان کی بڑی طاقت ہے دل میں. جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، وہ تو ہو جاتا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی طاقت ہے، اور خاص کر جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بات پر دھیان لگاتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کسی چیز پر، اسی کوشش سے ہی، اسی خیال، اسی دعا سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہ پورا ہو جاتا ہے. یہ انسان کی ایک بڑی طاقت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ انسان بہت ہی طاقتور ہے. یہ دوسرے سیاروں کے جو شیطانی لوگ ہیں وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں. صرف جب تک ہم سمجھتے نہیں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، جب تک ہم اپنی طاقت کو نہیں سمجھتے ہیں، تب تک وہ یہ کر سکتے ہیں ہم کو. لیکن جو ہی انسان سمجھ لیتا ہے کہ انسان کی بڑی طاقت ہے، انسان کے دل میں بہت بڑی طاقت ہے، تو پھر وہ ختم ہو جائیں گے. اور ابھی ختم ہو رہا ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، زیادہ روزانہ زیادہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور ہم سب زیادہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ حقیقت میں ہماری کتنی طاقت ہے. انسان کی بڑی طاقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے انسان کے بارے میں. جو انسان چاہتا ہے
کافی لوگ مل کر جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں امن کے لیے دعا کرنے چاہیے. امن چاہنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں، دوسروں سے لڑیں، تو پھر لڑائی ہوتی ہے. جنگ تو ہزاروں سالوں سے لوگ یہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑنا چاہ رہے ہیں دوسروں سے، اور ہوتے جا رہے ہیں. تو ابھی لوگ تھوڑا سمجھدار ہو رہے ہیں. نہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں، حقیقت قائم کرنا چاہتے ہیں، محبت، انصاف. اور جب ہم یہی چاہتے ہیں تو یہی ہو جائے گا انشاءاللہ. حمید موہن صاحب: سر میں نماز پڑھو بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، اوکے، گڈ مین. اچھا، نماز کے ٹائم ہو گیا ہے وہاں؟ آپ پاکستان میں ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، آگے. Saim Aziz Mirza: Today I was reading about an article which said that the Mecca Kaaba is house of worship of Shiva, Lord, a Hindu deity, because there is black stone in Kaaba called Hijr Aswad, which is normally kept in Hindu temple and is called Shivling. Your comments on this, please. جہاں تک مجھے معلوم ہے، یہ شیولنگ کا جو شکل ہے وہ اس طرف کا ہے، اور وہ جو کالا پتھر ہے کعبہ شریف میں وہ اس شکل، اس شیپ کا نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ شیولنگ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو آسمان سے اوپر گر گیا. یہ تو سب لوگ اس کو جانتے ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں یہ ایک میٹرائٹ تھا، کوئی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن یہ مجھے ایک شیولنگ نہیں دکھتا ہے. وہ ایک دونوں تو کالا پتھر ہے بے شک، لیکن یہ والا جو اوپر سے نیچے گر گیا، یا آسمان سے یا جنت سے نیچے لایا گیا تھا یا گر گیا تھا. تو یہ کعبہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. یہ لارڈ شیوا کا مندر نہیں ہے میرے خیال میں. پتہ نہیں، یہ میرا خیال ہے. آپ نے میرے کامنٹس پوچھے تو یہ میرا کامنٹ ہے، بس مجھے معلوم نہیں حقیقت میں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا، محمد شمس تبریز آگے بہت اچھے سوال ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں آپ. سر، آپ کو معلوم اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو انہوں نے انسان کو لمیٹڈ پاور دیا ہے، جیسے صحیح اور غلط کرنے کا. ہاں، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ غلط کام یا صحیح کام کر سکتا ہے. بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک چھوٹی سی طاقت نہیں ہے. اور اس سے علاوہ جب انسان کوئی بھی چیز، اگر وہ غلط کام چاہتا ہے، اگر بہت سارے لوگ انسان مل کر کوئی غلط کام سوچتے ہیں، غلط کام کرنے چاہتے ہیں، غلط کام کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ غلط کام ہو جاتا ہے. اگر وہ مل کر کوئی بہت اچھا چیز چاہتے ہیں تو پھر بھی وہ بھی ہو جاتا ہے. کوئی اس کو روک نہیں سکتے. شیطان بھی انسان کو روک نہیں سکتے ہیں. اگر شیطان چاہتا ہے نہیں کر سکتا ہے. اگر سب انسان مل کر دعا کرتے ہیں کوئی اچھی چیز کے لیے، وہ ضرور ہو جائے گی. تو کوئی فکر نہیں کرو. چاہے وہ آئل کمپنیز ہیں بڑے، یا بینکسٹرز ہیں، یا دوسرے سیاروں کے بہت ہی طاقتور شیطانی لوگ ہیں، وہ انسان کو نہیں روک سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ مدد کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان بہت اچھا لگتا ہے. تو جو انسان چاہتا ہے، جو ان سب لوگ مل کر جو ہم چاہتے ہیں، وہ تو ہو جائے گا، کوئی شک نہیں. تو اگر ہم سب مل کر امن کے لیے دعا کرتے ہیں، امن قائم ہو جائے گا. تو ہم سب مل کر دعا کریں پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں اتحاد اور امن قائم ہو جائے. پاکیزگی، صفائی، سچائی، محبت، دوسروں کی خدمت، ہم سب یہ دعا کریں تو یہ ہو جائے گا پاکستان میں انشاءاللہ. اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میرے نزدیک. تو انسان کا بڑا پاور ہے، لمیٹڈ پاور صرف نہیں ہے، بہت پاور ہے. ہاں بے شک اللہ کے مقابلے میں انسان کے کچھ پاور نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی طاقت دی ہے. ہر ایک کے دل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جس چیز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہی چیز ہو جاتا ہے اللہ کے ٹائم میں. صبر، میں پھر وہی بات، صبر، فکر نہیں کرو، یہ سب کچھ ہو جائے گا. جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں پاکستان کے بارے میں، میرے کوئی شک نہیں ہے وہ ہو جائیں گے. اچھا،
اب محمد شمس تبریز صاحب آگے اور بھی بتا رہے اللہ پاک جنت اور دوزخ کیوں بنایا؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. ایک جواب تو یہ ہے، تو جنہوں نے اچھا کام کیا اس کو اچھا جگہ دیا گیا ملے گا، اور جو غلط کام کیے ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا، وہاں ان کو تکلیف ہو جائے گا، پریشانی ہو جائیں گے. لیکن حقیقت میں ہم سب خود اپنے جنت اور دوزخ بناتے ہیں، ہمارے ہی کام سے، ہمارے ہی خواہش سے یہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اچھا کام کریں گے اور ہم کو جنت ملے گا. اگر ہم غلط کام کرنا چاہتے ہیں، یہ خواہش ہمارے دل میں ہے، تو پھر ہم وہ کریں گے اور دوزخ دوزخ ہمارے پھل ملے گا ہم کو. لیکن دوسرا یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بنایا ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں، پہلے اچھا کام کرنا، غلط کام نہیں کرنا، لیکن اس سے آگے کہ ہم صرف سیکھیں گے کہ جنت اور دوزخ میں حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب عام لوگوں کے لیے فرق ہے، ہونے چاہیے، لیکن آخر میں اگر ہم تھوڑا اوپر چڑھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں. اگر ہم جنت میں جاتے ہیں یا دوزخ میں جاتے ہیں، دونوں میں ہی ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں، اللہ کی خدمت کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. ہم دوزخ میں جا کر ان لوگوں کو ہم مدد کر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ کی خدمت کرنے چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے چاہتے ہیں جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور دوزخ میں کیا ہے، ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں ان کو ہم مدد کر سکتے ہیں. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کے بارے میں ان کو ہم بتا سکتے ہیں. اور تو آخر میں جنت اور دوزخ کے کوئی فرق نہیں. اور جنت میں خطر بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، میں گیا ہوں، میں جنت اور دوزخ دونوں میں جا چکا ہوں، اس جسم کے اندر نہیں بلکہ آؤٹ آف باڈی ٹریول سے. تو جنت میں بہت خطرہ ہے میرے لیے، پتہ نہیں دوسروں کے لیے، لیکن وہ عورتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر من صاف نہیں ہے تو غلط سوچ آئے. تو میں وہاں جا کر میں وہاں نہیں رہ سکا، میں بھاگ گیا تھا وہاں سے کیونکہ اور دوزخ میں بھی میں گیا تھا. بہت بہت بڑی بہت دکھ کی بات ہے، بہت پریشانیاں، لوگ وہاں، افسوس کی بات ہے، وہ عام طور پر سمجھ نہیں سکتے کہ ان کو کیا ہوا ہے، اور ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے. وہ ان کچھ لوگوں کے ساتھ میں گیا تھا ان کو مدد کرنے کے لیے، اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بس ڈرتے تھے. میں ان کے نزدیک آتا تھا، وہ میری بات نہیں سننے چاہتے، کیونکہ ان کے کوئی وہ ان کے شک تھا کہ یہ آدمی کیوں آ رہا ہے، ہم کو تکلیف دے گا. وہ کسی پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں. یہ دوزخ کا سب سے بڑی خوبی شاید یہ ہے، مطلب خراب خوبی یہ ہے کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے ہیں. کوئی ان کو مدد کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اس کی بات نہیں مانے گا. اتنے تو یہ دونوں جگہ ہے، حقیقی جگہ ہیں، لیکن آخر میں ان دونوں میں کوئی فرق اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں یا اس میں ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں، اللہ کی خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ تو اونچی بات ہے شاید، لیکن یہ آخر میں یہ حقیقی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ ان لوگوں کے لیے بنایا جن کے ڈر ہونے چاہیے دوزخ سے، اور جن کے جنت میں جانے کے خواہش بڑھانے چاہیے تاکہ وہ اچھا کام کریں. لیکن آخر میں ان دونوں جگہ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ دونوں جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. یہ دونوں جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کائنات کے اندر ہے، اور یہ دونوں جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام لیا جا سکتے اور اس کی خدمت کیے جا سکتے. تو دوزخ میں جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتا ہے اگر ہم اللہ کو وہاں بھی یاد کرتے ہیں اور وہاں اللہ کی خدمت کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز بس اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی خدمت کرنا. اچھا، شاید مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھا، لیکن میرے زبان سے یہ نکل گیا. اچھا اچھا محمد اب شمس تبریز صاحب، آپ تو بہت اچھے سوال بھی پوچھ رہے ہیں، شکریہ. اسمارٹ چیز، ساری چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ پاک لوگوں کیوں سزا کیوں دیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے نا. اگر ہم اچھا چیز کرنا چاہتے، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم غلط کام کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ ہم کو یہ آزادی دی گئی ہے، اور جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو اچھا پھل ملتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزا ملتا ہے.
ملنا چاہیے، نہیں تو غلط کام سے بچنے کے وہ کیسے سیکھے گا کہ ہمیں غلط کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ اچھا کام کرنا ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ تو ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہم کو آزادی دی ہے. پوری آزادی نہیں، لیکن کچھ آزادی. اچھا، سید یعقوب علی شاہ صاحب، join hands together on one point agenda, وحدت امت and nothing else. Every Muslim knows unity in Islam is the only way to paradise. Otherwise, all will be punished. اچھا، watch and share United Muslim show. اچھا، 18th July every Tuesday at 10 p.m. live on Facebook. اچھا، شاید ابھی مطلب ہونے والا ہے تھوڑے دیر میں. آپ اس پروگرام کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، وحدت امت بہت ضروری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ وحدت امت کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے جو صاف دل مومن ہیں. مومن کا مطلب صرف مسلمان نہیں، کرسچن، ہندو، بدھسٹ، داؤسٹ، سکھ، یہودی، جو بھی مذہب کے وہ ہو، اگر وہ مومن ہے، اگر خدا کو، اللہ کو، گاڈ کو، جو بھی نام لیتے ہیں اس کو مانتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، تو وہ آدمی بھی امت میں ہے، مومن ہے. تو سب مومنوں کی وحدت سب سے ضروری چیز ہے. ہاں، یونٹی، اتحاد بہت ضروری ہے. صرف مسلمانوں کے نہیں، سب صاف دل لوگوں کے اتحاد کی ضرورت ہے. اچھا، حافی یو Sir, my question is, how can we make our tawakkul on God stronger and stronger, since human nature is nurtured by rationality and reason driven? The tawakkul is belief. So how can we make our belief on God stronger? بہت اچھا سوال ہے. تو میرے نزدیک سب سے ضروری چیز ہے دوسرے لوگوں سے ملنا، ان سے بات کرنا جن کے توکل، جن کے بلیف مضبوط ہے. مطلب جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، ان کی جیسا ہی ہم بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شرابیوں کے ساتھ ملتا ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، شرابیوں سے بات کرتا رہتا ہے، وہ تو شرابی بن جائے گا. تو ویسے ہی اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، جن کے توکل، جن کے بلیف اینڈ گاڈ از اسٹرانگر، تو پھر ہمارے بھی توکل مضبوط ہو جائے گی. سو whoever we associate with، کسی نے بتایا تھوڑا انگریزی میں بھی بات کرو، آپ نے انگریزی میں سوال کیا، میں انگریزی میں جواب دوں گا. پھر we can make our belief in God stronger and stronger by being with people who have strong belief in God. This is very simple answer. اور آگے وہ بھی سمجھائیں گے ہم کو کہ کیسے اللہ کا نام لینا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہمیں کرنا ہے، the things we have to do in order to increase our belief in God, they will teach us. تو میرے نزدیک یہ سب سے پہلے to sit with, to listen to talk with those people whose belief in God is strong. That is the best thing we can do. How to make our tawakkul on God stronger? By being with people who have a strong belief in God and listening to them and talking with them. الحمدللہ. محمد شمسی تبریز، ہمیں لگتا ہے کہ انسان کو خود نہیں معلوم ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. جس دن اس انسان کو معلوم ہو جائے تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. ہاں، بہت اچھا، بہت اچھی بات. آپ بہت عقل مند ہے محمد شمسی تبریز صاحب. ہاں، عام طور پر انسان کو یہ معلوم نہیں ہے. حقیقت میں پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ یہاں کیوں آئے. وہ سوچتے ہیں کیونکہ اس اسکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے تم کیوں اس دنیا میں آئے ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اچھا جاب مل سکے، تاکہ زیادہ پیسہ کمایا جا سکے، تاکہ بڑا گھر بھی مل سکے، گاڑی بھی لے سکیں گے. یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں، شیطانی اسکولوں میں. لیکن حقیقت میں انسان کیوں آیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کی خدمت کرنے کے لیے اور دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے. محبت، پیار،
بڑھانے کے لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں. اور جس دن انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی شک نہیں. بہت اچھی بات آپ نے بتایا. جو ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ اور دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو پھر امن قائم ہو جائے گا. بہت اچھی بات. شکریہ محمد شمس تبریز صاحب. آپ کا اچھا نام بھی ہے شمس تبریز، مولانا رومی صاحب کے مرشد. اچھا آگے محمد شمس تبریز اور بھی بات کر رہے ہیں. اللہ پاک کا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے دنیا، ہاں کہ اس انویسٹمنٹ ہے اللہ کا انویسٹمنٹ. آپ کیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے اللہ کا بڑا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات آپ نے تو پھر اللہ نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس دنیا میں، تو ہمارا فرض ہے کہ اللہ کے انویسٹمنٹ کو، اللہ کو فائدہ ملنا چاہیے اس انویسٹمنٹ سے، تو ہمیں اس کو مدد کریں ہماری ہی زندگی میں، ہم اس کے حکم پر چلنے کی پوری کوشش کریں. بہت اچھی بات. اچھا محمد شمسی تبریز آگے اور بھی انسان بہت ہی نہ سمجھ قوم ہے، اور بہت سمجھدار قوم وہ ہے پر بہت کم. نہیں، ابھی صرف آج کل انسان کے سمجھ کم ہے کیونکہ شیطانی لوگوں نے خاص کر ایجوکیشن سسٹم پر قبضہ کیا ہے، اور سب غلط بات سکھایا جا رہا ہے بچوں کو اسکولوں میں، خاص کر یونیورسٹیوں میں. جتنی زیادہ ترقی کوئی کرتا ہے اتنا زیادہ وہ خراب ہو جائے. میں نے خود دیکھا، میں نے پی ایچ ڈی کی تھی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی سے، تو میں نے سمجھ لیا کہ جتنا زیادہ میں نے ترقی کی تھی ایجوکیشن میں، اتنا زیادہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور لینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تو ایجوکیشن کا مقصد ہو گیا ہے نا. جتنا زیادہ ترقی یافتہ کوئی ہوتا ہے ایجوکیشن میں، اتنا زیادہ وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، پیسہ کمانے میں زیادہ پھنس جاتا ہے اور اپنے آپ کو اور انسان کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے. نہیں، تو یہ انسان آج کل سمجھدار قوم نہیں ہے، لیکن جب وہ دوبارہ اس ایجوکیشن سے آزاد ہو جاتا ہے، نام نہاد ایجوکیشن، اس غلط ایجوکیشن سے آزاد ہوتے ہیں، تو پھر سچا ایجوکیشن میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان بہت سمجھدار ہو جائے گا. اچھا محمد اسکر صاحب. End of time is near and a day will come when God's own representative Mahdi علیہ السلام and Jesus will be sent to save humanity against evil. ٹھیک ہے، لیکن اینڈ آف ٹائم از نیئر. اینڈ آف ٹائم ابھی ہی ہے میرے نزدیک. یہ تو ٹائم ابھی نزدیک نہیں ہے، ابھی ٹائم یہ ہے. ہم اس دن میں، کیونکہ دن کا مطلب 24 گھنٹہ نہیں ہے، اس دن میں ہم ابھی ہیں. اینڈ آف ٹائم، اینڈ آف ٹائم نہیں ہے، یہ اینڈ آف اولڈ ایرا ہے. This is the end of the old time, the old era of fighting and hypocrisy and lying and cheating. And a new day is coming, the day of truthfulness, the day of telepathy. یہ آ رہا ہے ابھی آج ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگوں کو، یہ زیادہ لوگوں کو ٹیلیپیتھی ہو رہا ہے. یہ ٹیلیپیتھی جب سب کو ہو جاتا ہے، جب سب دوسروں کے خیالات کو سمجھ سکتے ہیں، تو جھوٹ بولنا ناممکن ہو جائے گا. تو نیو ڈے از کمنگ of truthfulness and peace. Old day, end of time means old time. The old era is finishing. لیکن ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوگا. مہدی صاحب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے اور وہ ہمیں بچائیں گے. نہیں، ایسے بات نہیں. بے شک وہ تو آئیں گے اور وہ ہمیں ہدایت دیں گے، لیکن ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور ابھی ہی ہمیں کچھ شروع کرنے چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لینے چاہیے، دوسروں سے پیار کرنے چاہیے، امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سچائی، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں کھلانا، رشوت نہیں کھانا. اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر امن قائم نہیں ہو جائے گا. تو ایسے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بس جھوٹ بولتے رہیں گے، چوری بھی کرتے رہیں گے، رشوت کھلاتے رہیں گے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا ہمارے لیے، فکر نہیں کرو، مہدی صاحب آئے گا ایسے نہیں سوچ لو، نہیں، ہمیں خود کچھ کرنا ہے، کم سے کم ہمیں خود پاک بننا ہے، پھر پاکستان پاک لوگوں کا استان بن جائے گا، پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا۔ اچھا محمد شمسی تبریز، اور بھی بات، میں چیلنج کرتا ہوں پوری انسانیت کو، اگر بہت قرآن اور حدیث کو کمپلیٹ اسٹڈی کرے، انہیں کہیں بھی بھٹکنے کا ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت اچھی بات ہے، اگر ہم دونوں قرآن اور حدیث کو کمپلیٹ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر کہیں بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور محمد شمس تبریز، پھر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ امریکہ آئیے جلدی میں ابھی امریکہ میں ہوں، نہیں تو آپ پاکستان آؤ، میں امید ہے ابھی ہی پاکستان آنے والا ہوں، مجھے ویزا مل گیا ہے 1 مہینے کا، اور جو ہی تھوڑا سا اور پیسہ ملتا ہے میں پاکستان میں آؤں گا، 1 مہینے کے لیے ٹھہروں گا، تو آپ اگر جلدی پاکستان آ سکتے ہیں میں پورے پاکستان میں گھوموں گا انشاءاللہ، تو کہیں بھی آپ میرے فیس بک پیج کو دیکھتے رہیں اور وہاں مجھ سے مل سکتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں کراچی، لاہور اور پنڈی، اسلام آباد میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد اور ملتان، ان 3 شہروں میں بھی میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، تو شاید اور بھی جگہوں میں، تو مجھ سے یہاں ان جگہوں میں ملنا آئیے، بہت خوش ہو جاؤں گا۔ آپ بہت عقل مند ہے محمد شمسی تبریز، میں بہت خوش ہوتا ہوں آپ کے سب کامنٹس اور سوالوں سے۔ آگے محمد شمسی تبریز، زید حامد سے آپ بولنا کہ آپ دنیا کا دوسرا اقبال ہیں۔ ہاں زید حامد صاحب دنیا کا دوسرا اقبال ہیں، ہاں میں ان سے ملوں گا انشاءاللہ، انہوں نے دعوت دی تھی ان سے ملنے کا، تو میں ان کو ضرور بتاؤں گا کہ ہمارا محمد شمسی تبریز صاحب نے بتایا کہ آپ اقبال کا آپ دوسرا اقبال ہیں ضرور ان کو بتاؤں گا، آپ کا نام بھی لوں گا۔ محمد طارق غفور صاحب، سر کیا مرنے کے بعد انسان کے اپنے قبر سے تعلق رہتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے، لیکن اس آدمی کا کانشیسنس پر اگر وہ اپنے جسم سے بہت تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کو تو ادھر ہی اس جسم کے ساتھ وہ رہنا چاہے گا اور کافی ٹائم تک رہ بھی سکتا ہے، لیکن جب وہ اس خیال سے آزاد ہو جاتا ہے کہ مجھے اس جسم کے ساتھ رہنا ہوگا، تو پھر وہ آگے جا سکتا ہے، میرے نزدیک یہ میں نے پڑھا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، ایک عورت کے بارے میں بات تھی، وہ کیا اس کو کہتا ہے اردو میں، گوسٹ، بھوت، بھوت، وہ گوسٹ بن گئی تھی، اور اس کے قبر کے مطلب قبر نہیں بلکہ جہاں وہ مر گئی تھی، ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں ایک گاڑی اس کو لگ گئی اور وہ ادھر ہی رہی، اس کے جہاں وہ مر گئی تھی وہ ادھر ہی لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، امریکہ کی بات ہے، کافی دن پہلے کی بات ہے، تو لوگ اس کو دیکھتے رہے کافی ٹائم تک، پھر میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے مہینے یا کتنے سال کے بعد وہ پھر ختم ہو گیا تھا، نہیں تو کافی ٹائم تک لوگ اس کو دیکھتے تھے، اور کبھی وہ سوچتے تھے کہ یہ عورت راستے میں چلے، اور ایکسیڈنٹ بھی ہوئے تھے، 3 4 گاڑی ان کو ان سے وہ لگ رہا تھا کہ وہ عورت راستے میں کھڑی ہے، تو پھر وہ گاڑی ٹیڑھا ہو گیا تھا اور وہ راستے سے نکل گیا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن وہ عورت تھی نہیں وہاں، صرف اس کی گوشت تھی، تو کیونکہ اس کے اٹیچمنٹ تھا اس جگہ سے جہاں وہ مر گئی تھی، تو ایسے قبر سے بھی اٹیچمنٹ ہو سکتا ہے جسم سے، تو پھر وہ وہاں رہتا ہے، کوئی تعلق رہتا ہے، لیکن آخر میں وہ اس سے وہاں سے آگے جاتا ہے۔ طاہر اقبال، be the miracle and every person plays his positive role for humanity.
That will ease lives of every person. Thank you very much. Yes, you be the miracle. Thank you very much. Azam Muhammad, nice to see you after a long time. May you live long. Shukriya. اچھا شاید کافی ٹائم ہو گیا میں ایک دو اور سوال دیکھوں گا طاہر اقبال if a person is down to earth in life then he can learn real knowledge of Islam and humanity that's all I understand is the basis of progress for a person بہت اچھی بات ہے اور محمد عمر السلام علیکم جب اکیلے ہو جاتے ہیں تو زیادہ سوچتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں پھر انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ ہم کیا اچھے کرے ہیں اور کیا برا جب انسان اکیلے ہو جاتے ہیں ہاں اکیلے ہونے میں فائدہ بھی ہے اور لیکن اکیلے ہونے سے زیادہ فائدہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مضبوط بلیف ہے لیکن ہاں کبھی اکیلے ہونا اور مراقبے پہ بیٹھنے میں اس میں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سوچ سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور میڈیٹیشن کر سکتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ بھی اچھا ہے لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پھر جلدی سے ہی ہم یہ سب جو ہم سیکھ سکتے ہیں الگ ہونے سے اکیلے ہونے سے ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ جلدی سے ہم سیکھ سکتے ہیں جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اچھا اور ایک دو اور بات صرف محمد اختر definitely when you know the truth it's your responsibility to make it right شکریہ بہت اچھی بات ہے اچھا اور آخری دو محمد شمس تبریز اور طاہر اقبال میں دونوں پڑھوں گا پھر اس دنیا کا محمد شمس تبریز صاحب پھر بتا رہے ہیں اس دنیا کے انسان کو بہت بڑا تکا ہے ایسا ہے جنہیں لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا جو بہت بڑے غفلت میں ہے انسان کا 4 سٹیپ ہے انسان کا 4 سٹیپ ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے 4 سٹیپ معاف کریں آپ یہ صحیح معاف کریں اس کو میں نہیں سمجھ سکتا آپ کا سوال کیا ہے طاہر اقبال سر آپ زید حامد اور عریہ مقبول جان رائٹر فلاسفر ایکٹیوسٹ کالمنسٹ کے ساتھ لائیو چیٹ شو کریں بہت پرسن ٹاک اباؤٹ اسلام ان پاکستان ہاں میں تو عریہ مقبول جان صاحب سے مل چکا ہوں ہاں بہت اچھا آدمی ہے اور سید زید حامد صاحب سے ملنے والا ہوں انشاءاللہ ابھی ملوں گا ان سے تو ان کے ساتھ لائیو چیٹ شو کرنا ٹھیک ہے کرنے کے لیے تیار ہوں اگر وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بتایا صرف یہ دونوں سوال پڑھ کر میں اس چیٹ کو بند کروں گا تو شکریہ آپ سب کے اور اللہ حافظ خوش رہو